الله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے کونین کے مالک و مختار نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلسے کا وقت 11 بجے تک تھا، وہ ٹائم پار ہو چکا. ایکسٹرا ٹائم جو آپ دے رہے ہیں آپ کی محبت ہے، نوازش ہے. میں بھی چند منٹوں کے لیے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے آ گیا. بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کی پاکیزہ برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے اس محفل نور میں اکٹھا ہیں. حضرت علامہ مولانا وسیم اشرفی صاحب مدظل العالی اور ان کی پوری ٹیم دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. میں اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. فیضان غوث و خواجہ سے، فیضان مخدوم سمنہ سے ہر قدم پہ مالا مال فرمائے. وقت میں کوئی گنجائش نہیں، ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا ہے. 2-3 شعر بلا تمہید جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جن کے نام سے منسوب یہ بزم ہے، عقیدتوں کے ساتھ لو لگائیں اور چند اشعار سماعت فرمائیں. حضور شیخ اعظم کے اشعار ہیں. تیرا دربار غریبوں کا سہارا سبحان اللہ. تیرا دربار غریبوں کا سہارا خواجہ، تیرا دربار غریبوں کا سہارا خواجہ، بھیک میں دیجئے کچھ اپنا اتارا خواجہ، بھیک میں دیجئے کچھ اپنا اتارا خواجہ. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں، کہیں کیوں جاؤں. تیرے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں، کہیں کیوں جاؤں. آپ چمکائیے قسمت کا ستارہ خواجہ، آپ چمکائیے
قسمت کا ستارہ خواجہ. اگر دم باقی ہو تو ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے. زندگی میری فقط آپ کے قدموں پہ نثار. زندگی میری فقط آپ کے قدموں پہ نثار. صدقہ اشرف کا عطا کرنا خدا را خواجہ. صدقہ اشرف کا عطا کرنا خدا را خواجہ. اور اللہ کے محبوبوں کی چوکھٹ وہ ہوتی ہے جہاں دنیا کا سارا سسٹم فیلئر ہو جاتا ہے، بزرگوں کی نگاہ کام آتی ہے. خواجہ ہندوستان کے راجہ ہیں، اور وہ راجہ ہیں جہاں ہر راجہ سر جھکانے پہ مجبور ہوتا ہے. ہندوستان کی ہسٹری پڑھیے. مختصر سا ایک واقعہ. ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر کا نام ہے پنڈت جواہر لال نہرو. ایک زمانہ ہے سن 1960 کی دہائی ہے. پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے. چین نے ہندوستان پہ حملہ کیا. اس وقت ہندوستان کی فوجی طاقت چین کے سامنے ٹکنے کی حل نہیں تھی. چین کی فوج حملہ کرتی چلی گئی، ہندوستان کی زمین کو اپنے قبضے میں لیتی چلی گئی، دلی کی طرف بڑھتی چلی آئی. دلی کے گلیاروں میں سب پریشان ہیں، اگر دلی پہ چین کا قبضہ ہو گیا ہمارا کیا ہوگا؟ نیتا تو اپنی کرسی کے لیے مرتا ہے، نیتا اپنی کرسی کے لیے پریشان ہے. یہ اور بات ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد رنگ بدل جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں وہ کرسی کبھی الٹ بھی سکتی ہے نا؟ رنگ بدل جاتے ہیں، ظلم کے تیور آ جاتے ہیں، کرسی کا گھمنڈ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات کہی تھی ایک شاعر نے. کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے دماغ پگلا جاتے ہیں. یہ دبدبہ یہ حکومت، یہ دولت و ثروت، یہ دبدبہ یہ حکومت، یہ دولت و ثروت، یہ دبدبہ یہ حکومت، یہ دولت و ثروت، کرائے دار ہیں سب گھر بدلتے رہتے ہیں. دولت نہیں ٹکتی، کرسی نہیں ٹکتی. خواجہ صاحب کی مقدس بارگاہ میں پنڈت جواہر لال نہرو حاضر ہوتے ہیں جب محسوس ہوتا ہے ہندوستان کی فوج ہتھیار ڈال دے گی، دلی پہ چینیوں کا قبضہ ہو جائے گا. کوئی صورت جب نظر نہیں آتی تو دلی چھوڑ کے پنڈت جی پہنچتے ہیں اجمیر. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. شام کا وقت ہے، خواجہ کی چوکھٹ ہے. پنڈت جواہر لال نہرو اپنی پگڑی اتار کر خواجہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. خواجہ ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی سیاست ہندوستان کو نہیں بچا پا رہی ہے. چین قبضہ کرتا چلا رہا ہے. خواجہ ہندوستان آپ کا ہے، آج آپ اپنے ہندوستان کو بچا لو. وزیر اعظم کی پگڑی آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے. روتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو. اور جانتے ہو کیسے قسمت بدلتی ہے. مہینوں سے جو چین کی فوج روزانہ ہندوستان پہ قبضہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی آ رہی تھی، شام میں پنڈت جی نے خواجہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہائے ہیں. اور صبح کی 6 بجے کی آل انڈیا ریڈیو چلتا تھا. اس ٹائم ٹی وی نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا. 6 بجے صبح کی آل انڈیا ریڈیو کی نیوز نشر ہوتی ہے. ہندوستان کی ساری زمین چینیوں نے خالی کر دی ہے.
ہندوستان کی فوج نے دوبارہ اپنی زمین واپس لے لی ہے. زور سے کہا سبحان اللہ سبحان یہ کل اللہ. شاعر نے کہا تھا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے حضرت شیخ اعظم فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گی مصیبت کی ہزاروں کڑیاں ٹوٹ جائے گی مصیبت کی ہزاروں کڑیاں جس پہ ہو جائے تیرا ایک اشارہ خواجہ جس پہ ہو جائے تیرا ایک اشارہ خواجہ. دل سے اگر کوئی پکارتا ہے فوراً اللہ کے محبوبوں کی مدد شامل حال ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لو پھر خواجہ کی چوکھٹ اور آج کے ماحول میں آپ کو لاتا ہوں. ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر فتح عالمگیری انہی کے زمانے کی تصنیف ہے. 300 علماء اور فقہا کو اپنے شاہی خزانے سے ان کی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری لی. آج کے دور کی جو ضروری مسائل ہیں آپ ان پہ کام کیجیے. اسی لیے 300 علماء نے مل کر فتح عالمگیری ترتیب دی اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے منسوب ہوئی. اسی لیے فتح عالمگیری کہتے ہیں. بے پناہ خدا کا اس پہ اللہ والے تھے. تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی تھی. خواجہ کے دربار میں حاضری کے لیے پہنچتے ہیں. دھیان سے سنیے گا. خواجہ کے دربار میں جب گئے تو دیکھا ایک نابینا ایک اندھا بھیک مانگ رہا ہے. خواجہ آنکھ دے دے خواجہ آنکھ دے دے خواجہ آنکھ دے دے. لوگ آ رہے ہیں پیسے دیتے جا رہے ہیں جھولی بھرتی جا رہی ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر اس نابینا کے پاس پہنچے سلام دعا کیا. پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ بولے میں اندھا ہوں کیا جانوں. آپ نے فرمایا میں ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں. کتنے دنوں سے خواجہ سے آنکھ مانگ رہے ہو؟ کہا حضور 20 سال ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے خواجہ سے آنکھ مانگتے ہوئے آج تک آنکھ نہیں ملی. حضرت اورنگزیب عالمگیر ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے سپاہی تمہارے پاس موجود ہے. سپاہیوں سے فرمایا دیکھو یہ اندھا بھاگنے نہ پائے. اے نابینا میں ابھی خواجہ کی چوکھٹ پہ خواجہ کے دربار میں اندر جا رہا ہوں. فاتحہ پڑھ کے واپس آتا ہوں. اگر تجھ کو آنکھ نہیں ملی میری تلوار ہوگی تیری گردن. جان سے مار دوں گا. 20 سال سے آنکھ مانگ رہا ہے خواجہ کو بدنام کرتا ہے. فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں آنکھ نہیں ملی تو گردن اڑا دوں گا. سپاہیوں سے کہا دیکھو بھاگنے نہ پائے. حضرت اورنگزیب عالمگیر اندر جاتے ہیں اور ادھر یہ نابینا اب دل کی گہرائیوں کے ساتھ خواجہ کے دربار میں بھیک مانگتا ہے. خواجہ 20 سال سے بولتا ہوں خواجہ آنکھ دے دے. زبان بولتی ہے خواجہ آنکھ دے دے. دل کہتا ہے خواجہ پیسہ دے دے. ہے نا آنکھ کے بہانے میں پیسہ مانگتا ہوں. آج تک پیسہ مانگتا رہا.
خواجہ بولتا رہا، خواجہ آنکھ دے دے، لیکن دل پیسے کا بھکاری تھا۔ آپ کے دربار کی سزا نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا، مجھ کو پیسے ملتے رہے، لیکن آج میری زندگی کے لالے پڑے ہیں، اگر مجھے آنکھ نہ ملی میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خواجہ نگاہ کرم کر دیجئے، اس نابینا کو اس اندھے کو آنکھوں کی روشنی دے دیجئے۔ دل سے تڑپتا ہے، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر فاتحہ پڑھ کر واپس آتے ہیں، تب تک اس اندھے کو آنکھوں کی روشنی خواجہ کے دربار سے مل جاتی ہے۔ دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دل سے مانگے نا کوئی، ہے نا؟ وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ اعظم فرماتے ہیں، گرچہ اظہار کی کشتی تھی بھور میں، لیکن گرچہ اظہار کی کشتی تھی بھور میں، لیکن ہو گیا ان کا کرم جب کہ پکارا خواجہ، ہو گیا جب کہ پکارا خواجہ۔ آج ہندوستان کے چپے چپے پہ اسلام کی بہاریں ہیں، آج ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی جل رہی ہے، آج ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہیں، خواجہ کے قدموں کا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہندوستان میں جو سنی ہے نا، یہ احسان شناس احسان فراموش نہیں ہے۔ جن کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، مصطفیٰ کا دامن رحمت ملا ہے، وہ خواجہ کی ذات ہے۔ خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے، خطہ ہند کا سلطان ہے، جس کے قدموں سے منور سارا ہندوستان ہے۔ ان کے قدم ہندوستان میں آئے، الحمدللہ ہمیں سب سے بڑی دولت ملی، ایمان کی دولت۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کی دولت بھی دولت ہے، اور خواجہ کی چوکھٹ سے وہ بھی ملتی ہے۔ نہ جانے کتنے بھیک مانگ کے غریب نواز ہو گئے، نہ جانے کتنوں کو خواجہ غریب نواز نے غریب کو نوازنے والا بنا دیا۔ حضور محدث اعظم ہند کا شعر غالباً، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ خواجہ کے دربار سے دنیا کی دولتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت جو تقسیم ہوئی ایمان کی دولت۔ ہمارا دل نبی کی محبتوں سے سرشار ہے، خواجہ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ دنیا کی دولت اگر مسلمان کے پاس نہیں بھی ہونا کوئی حرج نہیں ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت۔ میں نہیں کہتا، قرآن بول رہا ہے۔ اسی قرآن کی تعلیم الحمدللہ ہمارے اداروں میں ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم تو بہت جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں میں عشق رسول کا جام پلایا جاتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خواجہ ہے، ایمان کی دولت ملی، اور ایمان کی دولت کیا ہے؟ دنیا میں بڑی بڑی کرسی والے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ایک سے ایک شہنشاہ ملیں گے آپ، لیکن ہم غریب، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے نا، بہت بڑی دولت ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، علماء ذوی احترام تشریف فرمائے، باصلاحیت عالم دین حضرت علامہ مولانا وسیم اشرفی صاحب، حضرت علامہ نیر القمر صاحب تشریف فرمائے۔ اب ایک بہت شاندار
باصلاحیت اور متحرک شخصیت حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب مصباحی تشریف لے گئے مختصر سا بیان فرما کر. ان سے پہلے حضرت علامہ شبیر ملک صاحب، سب اپنی اپنی جگہ، جو ذرہ جس جگہ وہیں آفتاب ہے، سب دین کے سچے سپاہی ہیں. اعلیٰ حضرت ان کی عمر خضر کی صورت میں بدل دے، ان کا سایہ دراز رکھے، ان سے خوب خدمات لے. حضرت علامہ ناظم حسین صاحب اشرفی جالوی علیہ رحمہ جو مشن چھوڑ کے گئے تھے، آج اس مشن کو ان کے شہزادگان پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. اختصار کے ساتھ سنیے گا. پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں، چند منٹ لیں گے آپ کا، زیادہ دیر نہیں لیں گے. ایمان کی دولت ہے کیا؟ دنیا میں پیسے والوں کی بڑی عزت ہے، کرسی والوں کی بڑی عزت ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مسلمان معمولی سا مسلمان ہو، رکشہ چلانے والا ہو، ٹھیلا چلانے والا ہو، جوتے سلنے والا ہو، دنیا کی نظر میں کوئی قدر نہ ہو. قرآن کریم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. عبد مومن پہ تنوین تحقیر کی علماء سمجھیں گے مطلب یہ ہے معمولی سے معمولی گنا جانے والا مسلمان، جس کو دنیا میں عزت نہ ملتی ہو، دنیا والے جس کی عزت نہ کرتے ہو، جسے معمولی سمجھتے ہو. قرآن فرماتا ہے معمولی سے معمولی گنا جانے والا مسلمان دنیا کے اونچے سے اونچے غیر مسلم سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہے. رکشہ چلانے والا پی ایم سے اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، نبی کی محبت ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بہت پسند ہے مجھ کو علامہ کو نیازی کے 2 شعر سن لیں آپ. یہ سروری ہے بھلا کیا، سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بھلا کیا، سکندری کیا ہے، در نبی کے گدا ہیں، ہمیں کمی کیا ہے، در نبی کی گدا ہیں، ہمیں کمی کیا ہے. اور یہ سنی محبت والا ہوتا ہے، عشق والا ہوتا ہے. علم بہت سو کے پاس مل جائے گا، لیکن عشق ایمان والوں کے پاس ملتا ہے. فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، اور جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے. آدمی کہلانے کے حقدار تو یہ سنی ہے جن کے دل میں نبی کی محبت ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور اشعار بڑے خوبصورت ہے، اس لیے 2 شعر اور سن لیں. فرماتے ہیں دنیا کی جتنی نارنگیاں، جتنے نظارے، جتنی رونقیں دکھ رہی ہیں، سب سرکار کی آمد نور کا صدقہ ہے، سرکار کے غلاموں کے قدموں کی برکتیں ہیں. یہ چاندنی ترخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ چاندنی تو رخ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رخ حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، رخ حضور کے آگے یہ چاندنی کیا ہے. اللہ دل دے تو نبی کی محبت میں مچلنے والا دل عطا فرمائے. بغیر کسی تمید کے مقطع سن لیں آپ. بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا،
کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے۔ خوش نصیب ہے مورا، نبی کا دامن رحمت ملا، مصطفیٰ کی غلامی ملی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس دل میں ولیوں کی محبتیں ڈال دی۔ ہم غوث والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، سب کو نہیں ملے یہ، کلمہ پڑھنے والے بہت ملیں گے، ولیوں نبیوں کی محبت سب کو نہیں ملتی۔ کسی نے کہا تھا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جس دل میں اس کے محبوبوں کی محبتیں موزن ہوتی ہیں۔ ہم خواجہ کے ہیں، خواجہ کو چاہنے والے ہیں، اسی لیے حضرت علامہ وسیم اشرفی صاحب قبلہ کی پوری ٹیم بزم کر رہی ہے، انعقاد کر رہی ہے۔ اصل میں شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، لیکن نسبت خواجہ سے جڑی ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے ایک شعر کبھی کہا تھا، سب کی قسمت میں یہ سوز نہیں ہوتا، سب کے دل میں محبتوں کا درد نہیں جاگتا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا حضرت کبھی، بنانا چاہتا ہے جنتی جب اپنے بندے کو، بنانا چاہتا ہے جنتی جب اپنے بندے کو، خدا ولیوں کے در سے اس کا رشتہ جوڑ دیتا ہے، خدا ولیوں کے در سے اس کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ کرامتیں بے شمار ہیں، مختصر سی سمانے جو ایک کام کی باتیں، بات ختم۔ سرکار خواجہ خواجگاں سن 537 ہجری میں تشریف لائے، 537 ہجری میں دنیا میں جلوہ فکن ہوئے، تقریباً 96 سال کی عمر پائی، 633 میں آپ کا وصال ہے، 6 رجب المرجب کی شب تھی، خواجہ کی ظاہری حیات کا آخری دن تھا۔ خواجہ اپنے حجرے میں تشریف فرما، لوگوں نے صبح میں آواز دی، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آئی، لوگوں نے دروازہ کھولا، توڑا، دیکھا خواجہ صاحب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور پیشانی پہ ایک تحریر نمایا ہے، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا وہ محبوب ہے جس کی موت اللہ کی محبت پہ ہوئی ہے۔ زور سے کہا، پیشانی پہ نمایاں لکھا، اللہ کے محبوبوں کی موت لمحاتی موت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی جواب نہیں ان کی زندگی کا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، آپ اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں، آپ کے پیر فرماتے ہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے، سلام پیش کرو۔ خواجہ سلام پیش کرتے ہیں، اور مدینے والے سرکار کی تربت اطہر سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا مشائخ البر والبحر، زور سے کہہ دو یا خطبہ مشائخ البر والبحر، مصطفیٰ کے دربار سے سلام کا جواب آیا، ذرا زور سے کہہ دو۔ مدینہ شریف سے خواجہ کو اشارہ ہوا، ہندوستان چلے جاؤ،
اسی لیے خواجہ کو عطائے رسول کہتے ہیں. ہندوستان والوں کی قسمت جاگی تھی، مصطفیٰ نے بھیجا. سبحان اللہ. یہ ہماری قسمت کا نصیبہ بلند ہے، بلندی ہے کہ سرکار نے ہم گناہگاروں کے لیے خواجہ کا انتخاب کیا. کسی شاعر نے کہا تھا خواجہ کی سر پہ باندھ کے صحرا رسول نے، خواجہ کے سر پہ باندھ کے صحرا رسول نے، بھیجا بنا کے ہند کا دولہا رسول نے. خواجہ ہندوستان تشریف لائے، اللہ کا شکر ہے ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اور قیامت میں جنت میں وہ جائیں گے جو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو بزرگوں کی عقیدتوں سے اپنے سینوں کو روشن رکھتے ہیں. اللہ کرے خواجہ کی پاکیزہ حیات جس کا تھوڑا سا ذکر ہم کریں گے، ہماری زندگی میں بھی اس کی تاثیرات آ جائیں. خواجہ ہندوستان تشریف لائے، خواجہ کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور. نماز نہیں چھوٹتی تھی، خواجہ کی نماز نہیں چھوٹتی تھی. ہسٹری میں ملتا ہے کہ 20 سال خواجہ خواجگاہ نے ایسے گزارے ہیں کہ دنیا سے کٹ کے دن رات صرف اللہ کی عبادتوں میں جنگلوں میں رہے. دن رات اللہ کی عبادت، دن رات اللہ کی عبادت. ایک ایک دن میں خواجہ پورا قرآن 2 مرتبہ ختم فرما دیتے. واقعات میں ملتا ہے کبھی کبھی خواجہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، صبح تک نماز پڑھتے رہتے، 2 قرآن نماز میں ہی ختم کر دیتے. زور سے بول دو سبحان اللہ. نمازوں سے اتنی محبت اور قرآن سے اتنا لگا. زندگی خواجہ کی کرامتوں سے بھری پوری ہے. ان کرامتوں کے پیچھے کردار کا یہ تیور کون دے گا؟ ہم اور آپ صرف خواجہ کا نعرہ لگاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. پڑھیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. اللہ کا تحفہ ہے. یہ 2 منٹ 4 منٹ جو ہم مسجدوں میں دیتے ہیں کتنے قیمتی ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں دکان بند کر کے جائیں گے گھاٹا ہو جائے گا. ارے یار، روزی دینے والا پروردگار ہے. ایسا نہیں کہ آپ دکان کھول کے بیٹھے ہو تو زیادہ روزی مل جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو گھٹ جائے گی روزی. ایسا نہیں ہے. اپنا ایمان مضبوط رکھو. تمہارے ٹکیا پاڑا میں ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت جمعہ کے دن ہم دکان نہیں کھولتے ہیں. سنا رہے ہو؟ بولا جمعہ کے دن ہم دکان صبح میں نہیں کھولتے، جمعے کی تیاری میں رہتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، شام کو 4 بجے دکان کھولتے ہیں. لیکن شاید جمعے کی نماز کی برکت یہ ہے، ہفتے کے عام دنوں میں جتنی پورے دن میں کمائی نہیں ہوتی، جمعے کے دن میں شام سے لے کر رات تک میں اللہ اس سے ڈبل دے دیتا ہے. جمعے کی نماز کے لیے بند کیا تھا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے. اور یہ پھر یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ تو چلا جائے گا. دنیا میں کسی کا پیسے نے ساتھ کیا ہے؟ کوئی ایسا دکھا دو جو دنیا سے گیا ہو تو پیسہ لے کے گیا. پیسہ، جائیداد، زمین، دکان، مکان، یہ سب دنیا کی ضرورت کے لیے ہے. یہ سب دوست تو ہیں لیکن بے وفا دوست ہے، ساتھ نہیں دیں گے آپ کا. قبر میں جب جائیے گا تو کوئی نہیں جائے گا ساتھ. یہ دوست ہیں آپ کے کام آئیں گے، لیکن کہاں تک؟ جب تک سانس چل رہی ہے. سانس ختم، ان ساری چیزوں سے رشتہ بھی ختم. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں دنیا ضرورت کے لیے، سب کو ضرورت ہے، چاہے مرید ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پڑھنے والا ہو، چاہے پڑھانے والا ہو. پیسے کی ضرورت ہے سب کو. پیسہ کمائیے، شریعت منع نہیں کرتی، حلال کمائیے، اچھا سے اچھا کمائیے. محبت مت کیجیے پیسے سے. دنیا ضرورت کے لیے، محبت کے لیے نہیں. محبت کے لیے اللہ نے مدینے والے کا آستانہ دیا ہے. محبت کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو، محبت کرنی ہے خواجہ سے کرو، محبت کرنی ہے نبی کی شریعت سے کرو. پیسے سے محبت مت کیجیے. دنیا کی ضرورت کے لیے رشتہ رکھیے. آپ جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. جس کے دل میں ہے دنیا کی الفت،
خوبصورت مگر یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ پیسے سے محبت مت کیجئے، دنیا سے جب جائیں گے پیسہ ساتھ نہیں جائے گا، ہاں نبی کی شریعت ساتھ جائے گی، قرآن ساتھ جائے گا، دین ساتھ جائے گا۔ اسی دین کے استحکام کے لیے مدرسے چلائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم اشرفیہ قطبیہ کے صحن میں آپ بیٹھے، خود ترقی کی اس ادارے نے، ان کی بے شمار محنتیں ہیں، ان کے والد ماجد کی دعائیں، حضور قطب ملت کی، حضور سیدنا سید شاہ قطب اشرف علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی پاکیزہ دعاؤں کا فیضان ہے۔ دن رات ترقی کر رہے مدرسہ، نہ جانے کتنے حافظ ہو گئے، اور ایک ایک قرآن پڑھنے والا، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں آپ، سرکار خواجہ کریم نواز 9 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ بن گئے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ بنے، قرأت سبع کے ساتھ، 7 قرأت کے ساتھ۔ قرأت سبع تو لوگ جانتے نہیں، آج ایک قرأت نہیں آتی ہم لوگ، قرأت سبع کہاں سے جانیں گے؟ قرآن جو ہے نا یہ 7 طریقوں پہ اترا ہے، ہم لوگ ایک طریقے پہ جانتے ہیں، لہجہ الگ چیز ہے، ہر آدمی کے پڑھنے کا لہجہ الگ الگ ہے۔ قرآن کے حروف کی ادائیگی کے 7 طریقے ہیں، اگر ان میں سے کوئی دوسرا طریقہ پڑھ دیں گے تو لوگ سمجھیں گے غلط پڑھ رہے ہیں مولانا، ہے نا؟ لیکن ہے وہ بھی قرأت متواترہ۔ میں پڑھ کے بتاؤں آپ کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک قرأت یہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک دوسری قرأت میں الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، مالک نہیں ہے ملک، یہ بھی صحیح ہے، متواتر آیا۔ یہ تو بہت چھوٹا سا فرق لگ رہا ہے آپ کو، آگے بڑھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک قرأت میں اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے؟ صراط المستقیم، وہ بھی صحیح ہے، متواتر قرأت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، دوسری قرأت میں صراط الذین انعمت علیہم، ایک اور تیسری قرأت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 قرأتیں ہیں، عام لوگ تو نہیں جانتے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 سال کی عمر میں قرأت سبع کے قاری ہیں، پورا قرآن 7 طریقوں پہ پڑھنا جانتے ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ 7 سال کی عمر، سبحان اللہ۔ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد ماجد سمنان کے بادشاہ تھے، 7 پشتیں 7 قرأت کی قاری، 7 پشتیں مسلسل قرآن کی حافظ، زور سے کہہ دو 7 پشتیں۔ اتنا شاندار مدرسہ حضرت مخدوم سمنا کے والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی چلاتے تھے۔ 12,000 علماء کو آپ نے اپنے شاہی خزانے سے علم دین پڑھا کر دنیا میں شاندار عالم بنا کر نکال دیا، 1 2 نہیں 12,000۔ سرکار خواجہ خواجگاہ کی ذات کو دیکھ، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آئیے۔ سرکار مخدوم سمنانی کے خلیفہ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین، حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 1 سال میں اپنے پاس سے پڑھا کر 70 شاندار حافظ نکالتے ہیں۔ ان حافظوں میں بھی ایک تھا جن کو سرکار مخدوم سمنا نے شاندار حافظ بنایا قرأت سبع کے ساتھ، 1 سال میں 70۔ زور سے کہہ دو سمنا کی بادشاہت الگ ہے، یہ دین کی بادشاہت ہے۔ آج یہ فیضان ہے ان کا کہ حضرت علامہ وسیم اشرفی صاحب مدد العالی شاندار ادارہ چلا رہے ہیں۔ ان کے والد ماجد نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی کو شرمندہ تعبیر کرنے والی یہ شخصیت، ان کی پوری ٹیم کو بے شمار مبارکباد۔ اللہ اس ادارے کو دن رات ترقی عطا فرمائے، آمین۔ یہ قرآن برکتوں کا خزانہ ہے،
اس قرآن سے اتنے قریب کیوں ہیں؟ خواجہ پڑھ رہے ہیں، غوث پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، اور کیوں نہ پڑھیں؟ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن نبی کے خاندان سے قرآن کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ جب حوض کوثر پر بھی نبی کا خاندان آئے گا، ان کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہوگا۔ قیامت میں بھی مصطفیٰ کا خاندان آئے گا تو سرکار فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا۔ غوث پاک نے پوری زندگی قرآن پڑھا، ایک رمضان میں 61 بار ختم۔ خواجہ پورا قرآن پڑھے روزانہ 2 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ صرف نعرے لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں، ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، ہو سکے تو عمل کیجیے گا۔ مولا علی مشکل کشا 2 دن کے بعد ان کی یوم پیدائش کا وقت آ رہا ہے۔ مولا علی جواب نہیں، جن کے در سے ولایتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ تو علی کا نام ہے، اس کے نام میں بھی تاثیر ہے، اگر نعرہ لگا دو علی کا نا تو لگتا ہے کہ بدن میں خون بڑھ گیا۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں۔ علی کا خون ہے امام حسن و حسین کی رگوں میں، اور حسن و حسین دونوں کا خون ہے خواجہ کی رگوں میں۔ زور سے کہا تو نجیب الطرفین ہے، امام حسن سے بھی نسبت ہے، امام حسین سے بھی نسبت ہے، زندگی بھر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، لمبی چوڑی حدیث پاک میں لے جاؤں گا، گھنٹوں لگ جائیں گے، بس ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اتنے پہ عمل کر لیجئے گا نا، شروعات تو کیجیے۔ مولا علی سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی روزانہ سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرو، سونے کے ٹائم پورا قرآن پڑھ لو۔ کیسے پڑھیں گے پورا قرآن؟ حضرت سے پوچھئے، حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو 8 گھنٹہ لگتا ہے۔ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں کے لیے شریعت کی ڈگر کتنی آسان کر دی، رحمت الہی کی ڈگر کتنی آسان فرما دی۔ آقا ارشاد فرماتے علی روزانہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لو، اللہ تمہیں روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دے دے گا۔ صرف قل اللہ پڑھیں گے تو یہ برکت، مدرسے میں دن رات یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا فائدہ ہوتا ہوگا۔ سرکار ارشاد فرماتے اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک۔ جب کوئی مسلمان زمین پہ 1 مرتبہ پورا قرآن ختم کرتا ہے، آسمان کے 60,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بچے جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں ان کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کم سے کم رات میں 3 بار قل اللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1 بار پڑھیں گے 5 سیکنڈ لگتا ہے، 3 بار پڑھیں گے 15 سے 20 سیکنڈ لگے گا۔ ذکر آ گیا تو ایک حدیث پاک سن لیجئے شارٹ میں۔ مدینہ شریف سے تقریباً 630 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں پہ غزوہ تبوک واقع ہوا، ایک میدان کا نام ہے تبوک۔ کتنی دور ہے؟ 632 کلومیٹر دور، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ میدان تبوک میں موجود تھے۔ ایک دن صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، سورج نکلا۔ سورج تو روز ہم دیکھتے تھے لیکن آج سورج کی آب و تاب عجیب تھی، آج کے دن کی رونق عجیب تھی، ایک عجیب سی نکھت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا نہیں، ایسا خوشنما منظر اور کسی نے نہیں دیکھا۔ سورج تو روز نکلتا تھا لیکن وہ خوشبو، وہ نکھت
اور دنوں میں نہیں دکھتی تھی. ایک عجیب سا رنگ تھا فضاؤں میں. ہم سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کے دن کچھ عجیب سی الگ رونق ہے, کیا تم محسوس کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا سرکار ہمیں بھی لگ رہا ہے, صبح سے ایک عجیب رنگت ہے فضاؤں میں. آقا فرماتے جاننا چاہتے ہو وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور سرکار, کیوں نہیں جاننا چاہیں گے؟ تو نبی نے چاہا کہ میں جب بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ جبریل سے کہلوا دو, ذرا زور سے کہہ دو. جب نبی چاہ لیتے تو فوراً جبریل امین حاضر ہوتے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آج فضاؤں میں جو نکھت ہے, آج فضاؤں میں جو عجیب سی رنگت ہے, سرکار اس کی وجہ یہ ہے آج آپ کے غلام ایک صحابی رسول حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی کا مدینے میں انتقال ہوا ہے, اور ان کے انتقال کے بعد اللہ نے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اتار دیے. یہ 70,000 فرشتوں کی آمد کا نور ہے جو فضاؤں میں پھیلا ہے. آج اسی لیے ایک عجیب سی رنگت ہے, ایک عجیب سی نکھت ہے. یا رسول اللہ, آپ کے صحابی معاویہ ابن معاویہ لیثی کے انتقال پہ 70,000 فرشتوں کی جو جماعت اتری ہے وہ اس لیے اتری ہے کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مقام پہ قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے. چلتے تھے قل هو اللہ, بیٹھتے تھے قل هو اللہ, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قل هو اللہ پڑھتے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, موت پہ 70,000 فرشتے اتار دیے. کہاں مدینہ, کہاں تبوک, یہاں تک اس کی رنگت دکھ رہی تھی. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی امت کا کوئی آدمی اگر 50 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دے, کتنی بار؟ 50 بار. ایک بار پڑھیے 5 سیکنڈ لگتا ہے, اگر 50 بار پڑھیے گا مشکل سے میرا تجربہ ہے کہ 3 سے 4 منٹ لگے گا. کتنا؟ 3 سے 4 منٹ. 50 بار ہو جائے گا آرام سے. پڑھ کے دیکھیے گا, گھڑی دیکھ کے پڑھیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں سرکار 50 بار آپ کا امتی اگر یہ قل هو اللہ پڑھ دے, اللہ 50,000 گناہ معاف کر دیتا ہے, 50,000 نیکیاں بھی دیتا ہے, 50,000 درجے بھی بلند کر دیتا ہے. یہ قل هو اللہ, چھوٹی سی چیز اتنی برکتوں کی. اللہ, یہ مدارس جہاں دن رات قرآن پڑھایا جاتا ہے, ان مدارس کا کیا کہنا؟ اللہ ان مدارس کو سلامت رکھے, زور سے آمین. تو اللہ اس کے معاونین کو سلامت رکھے, ان کی عمروں میں, ان کے خزانوں میں, ان کی کاروبار میں خوب برکتیں دے, کہ وہ ایسے دین کی خدمت کرتے رہے, بچوں کی زبانوں پہ پورا قرآن آتا رہے. کان کی ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹ دوں, چونکہ ٹائم بہت ہو گیا. جس ملک میں ہم جی رہے ہیں خواب بڑے دکھائے جاتے ہیں, اچھے دن آنے والے ہیں, پتہ نہیں کب آئیں گے, لیکن اچھے دن کی چاہت ہے تو ان لوگوں سے کیا اچھے دن آئیں گے. نبی کی بارگاہ میں چلو. گھروں میں کمائی ہے برکت نہیں, یا کمائی کے راستے بند ہے. سرکار نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے, ہو سکے تو عمل کرنا, دیکھ لینا. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کون ہے ان کے مالک و مختار؟ ارشاد فرماتے ہیں کسی گھر کا کوئی بھی مسلمان اگر اپنے گھر سے باہر نکلے, گھر واپس آئے, واپس آتے وقت گھر میں گھستے وقت ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے. حضرت علامہ مفتی وسیم صاحب, مفتی بھی ہیں یہ, پوچھ لیجیے مفتی صاحب سے, حضرت میرا وضو نہیں ہو تو قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے, پڑھ سکتے ہیں. وضو نہیں بھی ہو تو زبانی پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ. قرآن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے, پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. آپ کا وضو ہو جائے گا, گھر میں گھستے وقت سرکار فرماتے ایک بار قل هو اللہ پڑھ لے. جب جب گھر میں گھسے قل هو اللہ پڑھ لے. 5 سیکنڈ کا کام ہے, کوئی کٹھن کام ہے. آقا فرماتے نفت الفقر عن اہلہ عن اہل ذالک المنزل وعن الجیران. اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں گھستے وقت ایک بار قل هو اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لے, پڑھے گا ایک مسلمان, لیکن اس کے گھر کے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی محتاجی کو دور کر دے گا, سب کو خوشحال بنا دے گا. صرف اس کے گھر کے لوگوں کو نہیں, سرکار فرماتے پڑوسیوں کو بھی خوشحالی عطا ہو جائے گی. ایک بار قل هو اللہ صرف پڑھنے کی عادت ڈال دو.
اللہ کے کلام میں کتنی برکتیں ہیں. ایسے نہیں خواجہ قرآن سے محبت کرتے تھے، ان کو دکھتا تھا قرآن میں کتنی برکت ہے. ہو سکے تو عمل کیجئے، پورے گھر والوں کو سکھا دیجئے. کون سی دقت ہے؟ چھوٹی سی بات ہم نے بتائی ہے، پورے خزانے انڈیلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹی سی ایک بات جو آپ کو خواجہ کی محفل سے مل رہی ہے، یہ خواجہ کے در کی عطا ہے اور خواجہ کے نانا جان کے در کی خیرات. اسے اپنے کلیجے سے لگا کے جائیے، پڑھیے. میرے نبی نے فرما دیا وہ ہو کے رہے گا. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. بڑی محبتوں کے ساتھ محفل نور سجائی گئی. ہم دور ہیں لیکن خواجہ دور نہیں. آپ یہاں سے جو عقیدتوں بھری سوغات پیش کر رہے ہیں، خواجہ دیکھ رہے ہیں. چلتے چلاتے، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ. اور جانے والے جاتے ہیں، اپنی عقیدتوں کی سوغات نچھاور کر کے آتے ہیں. ہم نہیں جا سکے، ہم یہاں سے پیش کر رہے ہیں. نگاہ کرم اٹھ جائے نا تو دور والوں کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے. کرم کی ایک نظر ڈال دو غلاموں پر، کرم کی ایک نظر ڈال دو غلاموں پر، قبول کر لو ہمارا سلام یا خواجہ، قبول کر لو ہمارا سلام یا خواجہ. نصیحت کی مختصر سی باتیں بھی بہت قیمتی ہوتی ہیں، اگر دل میں بٹھا لیا جائے، عمل کے جذبے سے سنا جائے. شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، وفادار بنے گا. جو دین کا علم سیکھتے ہیں وہ تو نبی کے وفادار ہوتے ہی ہیں. دارالعلوم اشرفیہ قطبیہ سے جتنے فارغ ہوں گے وہ نبی کے وفادار بھی ہوں گے اور نبی کی وفاداری کا جام پلاتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو سچا وفادار بنا دے، بزرگوں کی محبت کی موت دے، بزرگوں کی محبت کی زندگی عطا فرمائے، اور قیامت میں غوث و خواجہ کے قدموں میں، مخدوم سمنہ کے قدموں میں ہم سب کا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دارالعلوم اشرفیہ قطبیہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.